السلام علیکم، جمعہ مبارک ہو۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں، آج کے دن درود، ویسے تو ہمیشہ ہی درود پڑھنا چاہیے کہ سورہ کہف اور درود کا ورد آج کے دن زیادہ کریں، جمعے کے دن۔ آج میں آپ کو اچھی بات ہے سمجھے، یہ میں جو آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں کہ ٹیچر، معلم، استاد کی رسپیکٹ، کیونکہ پہلے جو ہوتا تھا وہ بہت زیادہ ٹیچر یا استاد معلم کا نام آتے ہی ایک بہت رسپیکٹ سا تصور آ جاتا تھا اور لوگ رسپیکٹ کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ نہ بچوں کے دماغ میں یہ چیز آتی ہے، نہ پیرنٹس کے، کہ اچھا ٹیچر، اچھا ٹیوشن والے ٹیچر، اچھا کوئی مقصد رسپیکٹ نہیں رہ گئی ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ ہمیں چاہے دینی تعلیم دے رہا ہے یا دنیاوی تعلیم دے رہا ہے یا کسی بھی قسم کی تعلیم دے رہا ہے، ہمیں اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، جو کہ بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے دن پر دن۔ ہم پیسے دے رہے ہیں بھائی، ہم اسکول میں اتنی پیمنٹ کر رہے ہیں۔ پہلے ایک زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، جب ہمارا دور تھا پڑھنے کا، اس وقت جب اسکول لے کے جاتے تھے یا کسی ٹیچر کے پاس اسکول میں جاتے تھے تو ہمارے بڑے یہ کہتے تھے کہ ہڈی ہماری گوشت آپ کا، ہڈی ہماری گوشت آپ کا، یعنی آپ اس بچے کے ساتھ جو بھی کچھ کریں گے ہم کمپلین لے کے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ بھی تو ماں باپ ہیں۔ لیکن آج کل جو ہوتا ہے نا، تو ارے بھائی اسٹک نہیں اٹھا سکتے، زور سے ڈانٹ نہیں سکتے ہیں استاد کو، استاد جو ہے بچے کو نہیں ڈانٹ سکتا، لا ہی نہیں ہے آج کل کے، ارے اسٹک اٹھائی، کیسے اٹھائی؟ دیکھو کوئی بھی ٹیچر جو ہے نا، وہ کبھی بھی نہ بچے کو ڈانٹے گا، نہ مارنا تو دور کی بات ہے، ڈانٹے گا بھی نہیں، پیار سے ہی سمجھائے گا، ہے کہ نہیں بات؟ کیونکہ وہ بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو جس نے استاد کی عزت نہیں کی، ٹیچر کی عزت نہیں کی، معلم کی عزت نہیں کی، میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو قاری صاحب آتے ہیں ان کی بھی لوگ عزت نہیں کرتے۔ اب قاری صاحب آ گئے، ارے پیسے دیتے ہیں، تو پیسہ ہی ہر کچھ نہیں ہوتا ہے، پیسہ ہر کچھ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اور کچھ تھوڑے سے ٹیچر بھی ایسے ہی ہو گئے، تھوڑے بہت، سب نہیں، سمجھے، سارے ایسے نہیں ہوئے، لیکن اب جو ہے نا بہت مقصد رسپیکٹ جو ہے نا وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہے کہ ہمیں کوئی علم سکھا رہا ہے تو اس کی عزت کرو، بڑوں کی عزت، سب سے بڑے وہ ہمارے سے بڑے ہیں جو ہمیں تعلیم دے رہے ہیں۔ اسکول میں ہے تو وہ اس کی رسپیکٹ نہیں، معلم ہے تو نہیں، ٹیوشن والا ہے تو اس کی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اپنے بچوں کو بہت اچھی طرح کہنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہارے، اگر کبھی مارا ڈانٹا بھی بچہ آ کے کمپلین کرے ڈانٹا ہے تو بیٹا آپ نے کچھ کیا ہوگا۔ میرے بچے تھے ماشاءاللہ، اب تو میرے بچے اپنے بچوں، کبھی کوئی بات ہوتی میں کہتی بیٹا آپ کی کوئی غلطی ہوگی، ٹیچر پاگل نہیں ہے۔ تو دیکھیں کچھ گھر والوں کو بھی، یہ گھر والے تھوڑا بڑھاوا بھی دیتے ہیں، برا مت مانیے گا، جس کو بھی برا لگے تو معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ گھر والوں بھی بچوں کے دماغ میں جو بٹھا لیں گے نا، وہی کچھ آتا ہے کہ جو ہم بچوں کو دماغ میں بٹھال رہے ہیں نا، وہی آ رہا ہے۔ لہٰذا دیکھیں بہت خراب وقت آ گیا ہے، بہت برا وقت آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں سیدھے راہ پہ چلائے، اور بچوں کو، اپنے چھوٹے بچوں کو سے ہم اسکول تو 2.5 سال کے بچے کو بھیج دیتے،
تھوڑا سا ان کو گھر میں بھی بولیں کہ بیٹا رسپیکٹ کرو ٹیچر کی. آپ کو اور ارے بڑے بچے 10-11 سال کے ہوتے ہیں, ارے پے دے رہے ہیں, ہماری امی اتنی فیس دیتی ہیں, ہمارے پاپا اتنی فیس دیتے ہیں. تو نہیں, ہر چیز پیسے ہی نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آج ہم تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بولیں گے کہ ٹیچر کی جیسے ماں باپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں ایسے ہی معلم, ٹیچر, استاد ان کی عزت کریں. وہ بھی عزت کے قابل ہیں. اس معاشرے میں سب سے پہلے بنیاد ہی ٹیچر رکھتا ہے. جیسے اینٹ پہلے رکھتا ہے نا گھر بنانے والا, اگر معلم نہ ہو, ٹیچر نہ ہو تو عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ ہے کہ نہیں؟ عمارت نہیں کھڑی ہوگی جب تک بنیاد نہیں رکھی جائے گی. لہذا سوچیں کہ عمارت رکھنے والا کون ہے, تو اس کی کیا کرنی چاہیے کہ اس نے کس طرح سے کیا اور ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ایک تو ویسے ہی ان کی عزت نہیں ہوتی ہے, تو لہٰذا کم سے کم ہم اگر مالی طور پر اتنے نہیں ان کو کر سکتے ہیں تو عزت تو دے سکتے ہیں. عزت تو صرف منہ سے دے سکتے ہیں نا, آنکھوں سے دے سکتے ہیں کہ احترام سے تھوڑی سی نظریں جھک جائے. لہٰذا بنیاد رکھنے والے کو اتنی تو عزت ملنی چاہیے کہ وہ آپ جو ڈاکٹر, انجینئر اور سائنسدان بنتے ہو تو یہ استادوں کی بدولت ہی بنتے ہو. تو لہٰذا میں برا مت مانیے گا پلیز. نانی کو اجازت دیجیے, سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں, اور کوئی بات بری لگی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا, پلیز معاف کر دیجیے گا. اللہ حافظ. بیل آئیکن کو بھی دبائیں. اللہ حافظ.